الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کے باب میں ہم مطلب ثانی کے زیر عنوان کے تحت میں اقسام الصفات کا پہلے تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے تعلق کے اعتبار سے صفات کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ یہاں جس اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے اللہ کی صفات کا کیا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، تین قسم کی صفات، دو نہیں تین۔ پہلی قسم ہے صفات ذاتیہ، اللہ کی وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ جڑی ہوئی ہیں۔ وہی التی لم یزل ولا یزال اللہ تعالیٰ متصفا بہا۔ صاحب کتاب نے کہا کہ یہ وہ صفات ہیں جو ماضی میں ہمیشہ سے اور مستقبل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفت بن کر رہیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اس کا موصوف ہے۔ جیسے اللہ کا علم، قدرت، حیات یعنی زندگی یا زندہ ہونا، سمع بصر سننا دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ یعنی چہرہ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، والیدین اور دو ہاتھوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے اور ہم اس کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، ذات سے جڑی ہوئی ہے، یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے موقوف نہیں ہوئی اور نہیں ہوتی ماضی اور مستقبل میں۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الْعُلَىٰ، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ کی ذات سے موصوف صفات ہیں، ان تمام کے تعلق سے ہم کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ دوسری قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ، دیکھیے آپ سوچیں گے کہ یہ فرق کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ غلط فہمی اور انحراف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جو صفات فعلیہ ہیں، صفات ذاتیہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی، اور صفات فعلیہ کا معاملہ آگے دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے خود کہا یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو اس صفات کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا صدور ہوتا ہے اللہ کی ذات سے۔ وَإِن شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهَا، اور اگر اللہ نہیں چاہتا، اگر اللہ چاہتا ہے تو نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، جیسے اللہ کا آنا، نزول یعنی اوپر سے نیچے اترنا، والغضب غصہ ہونا، ناراض ہونا، غضبناک ہونا، والفرح خوش ہونا، اور اس طرح کی دوسری صفات، محبت کرنا، رضامند ہونا، مستوی ہونا، ہنسنا، یہ وہ صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کے فعل سے، عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے گزشتہ درس میں کلام کی صفت دی تھی کہ معتزلہ کے ذہن و دماغ میں عقلی طور سے یہ اشتباہ پیدا ہوا کہ اگر کسی کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مانے تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اکیلا تھا، کوئی اور نہیں تھا، تو کس سے کلام کیا؟ اور جب کلام کسی کو وجود بخشا اور اس کے بعد کلام کیا تو اس سے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ صفت کا حدوث ہو رہا ہے، یعنی ایک صفت پہلے نہیں تھی اب ہو گئی۔ اب اگر یہ خوبی ہے تو پہلے جب نہیں تھی تو یہ خوبی نہیں تھی، یعنی اللہ کے اندر خامی تھی، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے نہیں تھی تو بعد میں بھی نہیں ہوئی، یہ حدوث نہیں ہوگا۔ اللہ کے اندر کوئی، اللہ کی ذات میں کوئی صفت جو پہلے نہیں تھی بعد میں نہیں ہو سکتی، اس کا وجود یا حدوث، پھر سے نئے سرے سے کوئی صفت پیدا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر ہم ایسا مانتے ہیں کہ ایک صفت اللہ کے اندر پہلے ماضی میں کبھی بھی 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال پہلے نہیں تھی، آج آ گئی یا بعد میں آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ بعد میں صفت آ رہی ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں خوبی ہے تو پہلے اس خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہو گئی۔ اسی ذہنی استحالے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ کلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے کلام کی صفت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر وہ اللہ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے اس فرق کو ذہن میں رکھتے یا سمجھ لیتے تو کبھی اللہ کی صفت کلام کا انکار نہیں کرتے۔ یہ ذات کا معاملہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو ذاتی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی، اللہ ہمیشہ اس سے متصف رہا ہے، رہے گا۔
فعلی صفات کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس فعل کا صدور کیا، فرمایا، اور جب چاہا اس کو عمل میں نہیں لایا، جیسے آنا، غصہ ہونا، خوش ہونا وغیرہ جو میں نے تذکرہ کیا۔ تو جس وقت چاہا، گزشتہ درس میں نے مثال دی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی زبان پر جو قرآن حدیث میں تذکرہ ہے کہ انبیاء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو غضبناک اللہ تعالیٰ ہوگا وہ ابھی نہیں ہوا، تو کیا اللہ تعالیٰ آج اور ابھی ویسا غضبناک نہیں ہو سکتا جیسا قیامت کے دن ہوگا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، تو کیا کوئی یہ کہے گا یا کہہ سکتا ہے کہ جب پیدا نہیں کیا تھا تب اللہ تعالیٰ خالق نہیں تھا؟ جس دن پیدا کیا پہلی مخلوق کو، عرش کو، پھر اس کے بعد قلم کو، تو جس دن عرش کو، قلم کو اور پھر اس کے بعد آسمان و زمین اور دنیا کی کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا، کیا اس کے بعد اللہ خالق کی صفت سے، خلق کی صفت سے متصف ہوا؟ نہیں۔ جس دن اللہ نے پیدا کیا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فعل کو عمل میں لایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا صدور ہوا، عمل میں آیا۔ اس سے پہلے بھی اللہ اس کے اندر وہ صفت اور قدرت موجود تھی، ہمیشہ سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا کلام کرتا ہے، جب اس کی مشیت ہوئی کلام کیا، جب مشیت اور ارادہ نہیں ہوا، قدرت رکھتے ہوئے، صفت رکھتے ہوئے اس نے کلام نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ بول سکتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں وہ زبان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میری بات سن رہے ہیں، خود نہیں بول رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گونگے ہیں یا آپ کلام کی صفت سے متصف نہیں ہیں، لیکن اس وقت آپ اپنی کلام کی صفت کو استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، بروئے کار نہیں لا رہے ہیں۔ تو صفت کا ایک بالفعل عمل میں لانا ہے اور بالقوہ اس صفت سے متصف ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن و حدیث میں فعل کی صفات کی حیثیت سے وارد ہیں، ہم تمام کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ثابت ہے، ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، اس کے شایان شان ہے۔ ہم اس کی کیفیت وغیرہ کو نہیں جانتے، وہ بحث آگے آ رہی ہے۔ وہ ساری صفات ہیں، اور یہ ان افعال میں سے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان افعال کو کیا اور کرتا ہے یا کرے گا، اور جب چاہے گا نہیں کرے گا۔ ہم ان صفات کا انکار نہیں کرتے۔ تو یہ صفات فعلیہ کا معاملہ ہوا۔ ان صفات کو صفات اختیاریہ یا صفات الافعال الاختیاریہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار پر منحصر ہیں۔ جب چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے، جب چاہتا ہے اختیار نہیں فرماتا۔ تو جب اختیار فرما لیا تو اس فعل کا یا عمل کا حدوث ہو رہا ہے، صفت کا حدوث نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ دماغ میں یہ جملہ بٹھا لیجئے، پورا سبق یا پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بہت اہم ہے صفات کے باب میں۔ جن لوگوں نے اسے نہیں سمجھا وہ لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کلام، جب اس نے چاہا کلام کیا، تو جب چاہا کلام کیا، یہ صفت کا حدوث یعنی اللہ کے اندر صفت پیدا ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل کا حدوث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فعل کو استعمال کر رہا ہے یا عمل میں لا رہا ہے۔ تو حدوث فعل کو اگر حدوث صفت مانیں گے تو گمراہی ہوگی، اور یہی معتزلہ یا منکرین صفات کی گمراہی کی بنیاد ہے، غلط فہمی۔ یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم صفات ذاتیہ، دوسری قسم صفات فعلیہ، تیسری قسم صفات کی ہے کہ ذاتیۃ باعتبار و فعلیۃ باعتبار آخر، کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ بعض اعتبار سے وہ اللہ کی صفت ذات ہے، ذات کا حصہ ہے، ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور وہی صفت بعض اعتبار سے فعل کا حصہ ہے، فعل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں سب سے واضح مثال یہی صفت کلام ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام، اس لیے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہم اور آپ جیسے بات کرتے ہیں، تو بات کرنا ہماری ذات کے اندر، ہمارے جو گلے میں آواز کے آرگنز قدرت نے، اللہ نے بنائے ہیں، ان کا استعمال کر کے ہم بول پاتے ہیں، ہماری آواز نکلتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری ذات سے متعلق ہے کہ یہ وصف یا قوت اور قدرت قدرتی ہے، ذات میں موجود ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، یعنی قدرت علی الکلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ
قدرت نہیں، صفت کے اعتبار یعنی اس کا ذاتی حصہ یعنی وجود ہمیشہ سے ہے، تو ایک اعتبار سے اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت سے تعلق رکھتی ہے جو ذات سے متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی ہمیشہ متکلم رہا ہے اور ہمیشہ متکلم رہے گا، اور آحاد کلام کے اعتبار سے یہ صفت ہمیشہ سے ہے۔ آحاد کلام مطلب جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، درس کے بعد میں دوسری بات کروں گا، آپ کے علاوہ کسی اور سے کوئی بات دوسری کر رہا ہوں، گھر میں بال بچوں سے دوسری بات ہو رہی ہے، ہم کہیں اور پہنچے دوست احباب میں کوئی اور بات ہو رہی ہے، تو آپ سے بات یہ الگ الگ باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے آپ سے کلام کیا، اتجعل فیہا من، جب اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے جانشین بنے، تو فرشتوں نے جواب دیا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا زمین میں تو ایسے لوگوں کو پیدا فرما رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خونریزیاں کریں گے؟ یہ فرشتے اور اللہ کی کلام ہو رہا ہے، تو یہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو سجدے کا حکم دیا جس میں مخاطب میں ابلیس بھی شامل تھا، یہ ان سے کلام ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت نوح علیہ السلام کو اس دعا کا جواب دیا، بات چیت کی، مطلب فرشتوں کے ذریعے، فرشتے سے بات کی۔ جب چاہا جبریل اور فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، جب چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان کو شرف کلام سے نوازا، جب چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر ان سے کلام فرمایا، اہل جنت سے گفتگو کرے گا، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں سے بات کرے گا، تو یہ جس وقت جس سے چاہے گا بات کرے گا۔ یہ آحاد کلام، اس سے بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا یا اس فعل کا حدوث ہو رہا ہے، اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہوئی، یعنی آحاد کلام الگ الگ لوگوں سے جب اللہ نے چاہا بات کا فعل اور عمل انجام دیا یا دے گا، اس اعتبار سے یہ کلام کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے، یعنی فعل سے تعلق رکھنے والی ہے، جب چاہے گا بات کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت علی الکلام یا متکلم ہونا جو اس کی صفت ازلی ہے، ابدی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے۔ تو یہ ایک صفت کی قسم ایسی ہوئی کہ وہ ایک اعتبار سے اللہ کی ذات کا حصہ ہے اور ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فعل سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت کلام سے متعلق انہوں نے کہا فاللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ یکلم من شاء متی شاء کیف شاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، فرشتوں کے ذریعے براہ راست ہو یا پردے کی اوٹ سے، آڑ سے۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کچھ کرے کوئی تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جب چاہتا ہے تو کرنے کا حکم دیتا ہے، کن کہتا ہے، جب چاہتا ہے کہتا ہے کن، یعنی یہ معاملہ معلوم ہوا کہ جب چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ ایک صفحے میں شیخ صاحب کتاب نے ایک لمبی چوڑی عقیدے کے باب میں جو طلبہ اور مدرسین پڑھاتے ہیں، اس میں ضمنی اور جزوی تفصیلات کے ساتھ تفصیل سے پڑھاتے ہیں، انہوں نے اس صفات کی اقسام کو صرف ایک صفحے میں یہ بیان کیا، اور ہم اتنا اختتام کر کے مطلب ثالث میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تیسرے مطلب کے تحت کچھ قواعد کا تذکرہ کیا۔ اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قواعد مستنبط کیے، اور ان قواعد کا اعتبار کرنے سے آدمی جادۂ حق پر، صحیح راستے پر اس باب میں رہتا ہے، اس کا ایمان بالاسماء والصفات درست ہوتا ہے۔ اگر ان قواعد کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ اس ایمان میں گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے تذکرہ کیا قواعد مہمہ فی توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید کے بارے میں کچھ اہم قاعدے۔ ہونا کا قواعد مہمہ و نکات رئیسیہ، یہاں کچھ اہم قاعدے اور بنیادی قسم کے نکات ہیں، نبہ علیہ العلماء فی ھذا الباب، اس باب میں علماء نے اس پر متنبہ اور آگاہ کیا ہے، لوگوں کو اس سے آگاہی دی ہے۔ وہی باختصار، ان قواعد کے تعلق سے بھی خود صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ یہ چند قواعد اختصار کے ساتھ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں بھی اختصار سے کام لیا۔ پہلا قاعدہ القاعدۃ الاولی القول فی الصفات کالقول فی الذات، پہلا قاعدہ یہ بیان کیا
کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی بات کہنا، کلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کلام اور بات چیت کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو کلام اور بات ہم اللہ کی صفات کے بارے میں کرتے ہیں یہ اسی قاعدے اور طریقے پر رہے گی جیسے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات یا کلام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خود وضاحت کی کہ صفات کے باب میں کلام کرنا، بات کہنا ذات کے بارے میں کلام کرنے اور کہنے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ من حیث الثبوت و نفی المماثلہ وعدم العلم بالکیفیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات یا ذات کے ثبوت کے اعتبار سے، مماثلت کی نفی کے اعتبار سے اور کیفیت کو نہ جاننے کے اعتبار سے۔ یعنی اس کی وضاحت یوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے مانا، ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ کی ذات ہے یعنی اس کے وجود کو ثابت مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس طرح ہم ثابت مانتے ہیں ایسے ہی قرآن و حدیث میں آئی ہوئی صفات کو بھی ثابت مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جن چیزوں کی نفی ہم کرتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہم نفی کرتے ہیں ان چیزوں کی جس کی قرآن و حدیث نے نفی کی کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے ذات کے بارے میں کلام کرتے ہیں ویسے ہی ان صفات کے بارے میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی کیفیت کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا ہی معاملہ ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں، وہ سنتا ہے اس لیے کہ قرآن حدیث نے کہا کہ سنتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ سننے کی صفت اللہ میں ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ دیکھتا ہے، ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث نے کہا، لیکن کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ قرآن و حدیث نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ایسا کہ ہر صفت میں کامل ہے اور ایسی ذات کوئی اور نہیں ہے کامل۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال کی جب کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہمارا ذہن و دماغ ان چیزوں کو سمجھتا ہے جس کو دیکھتا ہے، جس کا علم حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اس کی کسی مثال کو دیکھا ہے، لہذا ہمارے ذہن و دماغ کا یہ دائرہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ذات کو سمجھ سکیں۔ اور جس طرح اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، ٹھیک اسی طرح اس کی صفات کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ تو جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہے، کیسی ہے، ویسے ہی صفات بھی ہے۔ جیسے ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، ویسے ہی صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صفات ایسی نہیں ہے قرآن و حدیث میں جو آیا۔ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ایسے ہی اللہ کی صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں اور اس کی کیفیت کو ان کی کیفیات کو ہم نہیں جانتے۔ یہ کوئی جو میں نے آپ کو بیان کیا ہو سکتا ہے سننے میں آپ کو کوئی خشک بات لگ رہی ہو، لیکن یہ بہت ہی اہم اور زبردست قاعدہ ہے۔ جب اس کا اطلاق تفصیلی بحث میں ہم مثالوں اور صفات کے تعلق سے کریں گے اس وقت اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ اس فرق کو یا اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتے، ذات کے سلسلے میں الگ قاعدہ اختیار کرتے ہیں، صفات کے بارے میں الگ قاعدہ اختیار کرتے ہیں، وہ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ذات کو مانتے ہیں اور صفات کو نہیں مانتے۔ ہم ذات کو بھی مان رہے ہیں، صفات کو بھی مان رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، حس کا تقاضا ہے جو آگے آئے گا۔ تو اس قاعدے کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اب اس میں انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ فکما ان ذات اللہ تعالی ثابتۃ حقیقتاً، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ثابت ہے، موجود ہے حقیقت میں، کذالک صفاتہ ثابتۃ حقیقتاً، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں حقیقت میں، مجازی طور پر نہیں، خیالی طور پر نہیں۔ وکما ان ذات اللہ تعالی لا تماثل ذوات خلقہ، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذوات کے مماثل، مشابہ، اس کے جیسی نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا اور اللہ کسی کے جیسا نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات مخلوق کے جیسی نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے، ہماری طرح نہیں۔ اللہ ہے، ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا ہونا اللہ کا ہونا الگ ہے۔ ایسے ہی اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا، ہمارے سننا دیکھنا، اس میں کوئی مماثلت، مشابہت، یکسانیت نہیں ہے۔ اللہ کا دیکھنا سننا یا اللہ کی صفات ویسی ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔
اس کی ذات کے لائق و زیبا ہے. ہماری دیکھنے سننے کی صلاحیتیں ویسی ہے جیسے مخلوق کی ذات کے لائق ہے، اور یہ انتہائی محدود ہے، انتہائی ناقص ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہے، خود کی نہیں ہے. یہ فرق ہے اللہ کی صفات میں. اللہ کی صفات اللہ کی خود کی ہیں. اللہ کی صفات کامل ہیں، ہماری ناقص ہیں. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے. ہماری یہ صفات، ابھی ہم چشمہ پہننے لگے، جب پیدا نہیں ہوئے تھے یا چھوٹے تھے تو کچھ صفات میں فرق تھا. جیسے جیسے جوان میں کچھ صفات میں اضافہ ہوا، کچھ میں کمی آ گئی. سوجھ بوجھ بڑھی، جسم کے اندر کی قوت دفاع کم ہو گئی. بڑھاپا آنے لگا، پھر وہ صفات میں نقصان ہونے لگا. مر گئے، ساری صفات ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کوئی عروج و زوال نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ کامل. اس میں کسی چیز کا اضافہ یا کمی ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو کئی اعتبار سے جب اللہ کی ذات کسی ذات کی طرح نہیں ہے تو ایسے ہی ہم کریں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی مخلوق کی صفات کی طرح یا کسی مخلوق کی صفات کی کیفیات کی طرح نہیں ہے. اذ العلم بکیفیت الصفات فرع عن العلم بکیفیت الذات. یہ اصولی جملہ یاد رکھنا چاہیے جو قاعدے سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا جاننا، اللہ کی صفات کی کیفیت، کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں، اس کا جاننا یہ فرع ہے، شاخ ہے اللہ کی ذات کی کیفیت کو جاننے کا. اللہ کی ذات کیسی ہے یہ سوال تعلق رکھتا ہے، فرع ہے، شاخ ہے، حصہ ہے اللہ کی صفات کی کیفیت کو جاننے کا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کیفیت کی ذات کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم کیسا ہے اللہ، تو ایسے ہی ہم یہ کہیں کہ اللہ کی صفات کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، یہ اسی کی شاخ ہے. فاللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں. ولا فی افعالہ، نہ اس کے افعال میں. نہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی مخلوق کی ذات ہے، نہ اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرح کسی کا فعل ہے. جو فعل صفات ذات اللہ کی ہے سب اس کی خصوصیت ہے، اس کے جیسا اس میں کوئی ہمسر اور اس کا شریک نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَاتٌ حَقِيقَةً، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقت میں ہے جو کسی بھی ذات، مخلوق کی ذاتوں کے میں سے کسی بھی ذات کا کے مماثل مشابہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں ان صفات سے جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے قرآن و حدیث سے اللہ نے نہیں بتائی، ان تمام صفات سے متصف ہے حقیقت میں، جو تمام مخلوقات کی ذات کی، تمام مخلوقات کی صفات سے الگ ہے، اس کے مماثل نہیں ہے. بس اب یہاں انہوں نے ایک مثال دی. فَإِن قَالَ الْقَائِلُ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ کیف استوى علی العرش، کہ رحمان یا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ جیسے حضرت امام مالک کے استاد حضرت ربیعہ اور حضرت امام مالک نے جواب دیا، اور یہ جواب بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، ہاں، لیکن یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نام سے بہت مشہور قول ہے. ان کی مجلس میں وہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی کلام پر درس دے رہے تھے یا اس کا تذکرہ آیا تو الرحمن علی العرش استویٰ آیت کا ذکر آیا، تو شاگردوں میں سے موجودین میں سے ایک صاحب نے سوال کر لیا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی؟ تو بڑا جامع جواب دیا امام مالک رحمہ اللہ نے، اور وہ جواب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے قواعد کا ایک قاعدہ بن گیا. اور تمام صفات کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں یہ قاعدے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہ امام مالک کا جواب. انہوں نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. یہ چار جملہ کہ الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، مستقر ہے، یہ معلوم ہے ہمیں، قرآن و حدیث نے بتایا، ہم کو علم ہوا، ہم کو معلوم ہو گیا. والکیف مجہول، اور کیفیت کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، معلوم کی ضد مجہول، یہ نہیں بتائی گئی ہمیں، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اس لیے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لہٰذا وہ مجہول ہے. استوا معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے اس لیے کہ اللہ نے خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اب اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ یہ کہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے میں نہیں مانتا، انکار کر دے تو وہ قرآن کی حدیث کی ان ساری دلیلوں اور نصوص کا انکار کر رہا ہے جس میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے. تو ایمان اس پر لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا، کھود کرید کرنا
اس کے پیچھے پڑھنا کہ وہ کیسے مستوی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، ہاں تو یہ اس کھوج میں پڑھنا، سوال کرنا، یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جامع ترین جواب دے کر اس شخص کو مجلس سے نکال دیا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ سوچئے امام مالک نے کیوں نکالا؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے منہج سے ہٹی ہوئی بات کر رہا ہے، اس چیز کا سوال کر رہا ہے جس کا سوال انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، جو معلوم ہی نہیں ہے، اور انہی میں پڑھ کر، ان سوالوں کے جواب کے چکر میں پڑھ کے آدمی گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ غیب سے متعلق چیزیں ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، تو اللہ کی ذات کی طرح بھی کوئی نہیں، اللہ کی صفات کی طرح بھی کوئی نہیں۔ تو جب اللہ نے کہا ہے استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو مان لینا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے ہے، اس چکر میں پڑھنا گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ تو امام مالک نے یہ جواب دیا، وَكَذَلِكَ، اب یہ دوسری مثال دے رہے صاحب کتاب، اسی طریقے سے جب کوئی سوال کرے کہ کیف ينزل ربنا الى سماء الدنیا، ہمارا پروردگار آسمان دنیا کی طرف کیسے نزول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ ينزل الرب تبارک و تعالی اذا يبقى او بقي ثلث الليل آخر، کہ جب رات کا آخری ثلث، ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالی سمائے دنیا پر، 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کے اوپر کرسی کے اوپر عرش، اللہ عرش پر مستوی۔ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی سمائے دنیا پر، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ کب؟ جب ثلث لیل رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی کہ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ حل من سائل، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے جو سوال کرے، فاعطی ہے، میں اس کو دوں گا۔ کوئی بیمار ہے جو شفا طلب کرے، میں اس کی شفا دوں گا۔ کوئی مریض ہے جو شفا طلب کرے، میں اس کو شفا دوں۔ کوئی مقروض ہے جو قرض کی ادائیگی طلب کرے، میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ اس قسم کا سوال ہر رات ہوتا ہے جب ثلث لیل باقی رہتا ہے۔ اب یہاں عقل والوں نے عقل لگائی، پہلی چیز یہ سوال اٹھایا کہ جب ثلث لیل یعنی رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تب رب اترتا ہے، تو اب سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان والے علاقے میں ثلث لیل ہے تو دوسری جگہ پہ ثلث لیل نہیں ہے۔ امریکہ میں، یورپ کے کچھ ملکوں میں یا افریقی ممالک میں یہ ارض البلد اور قرض البلد کے جتنے فاصلے ہیں وقت کا اسی اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دن ہے، کہیں رات ہے، 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، قریب کے وہاں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں جب ثلث لیل بچا ہوا تو وہاں نہیں ہے، اور وہاں جب ثلث لیل ہوا تو یہاں نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے دوسرے جملے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ثلث لیل تو دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت رہے گا، تو پھر اللہ کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے کہ جب وہ حصہ ہے تو اس وقت اترتا ہے؟ تو کس کے اعتبار سے؟ یعنی امریکہ کے ثلث لیل کے اعتبار سے اترتا ہے، مکہ مدینہ کے ثلث لیل کے اعتبار سے اترتا ہے، یا کسی آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے علاقے کے اعتبار سے، یا افریقی ملک کے؟ یہ عقلی طور سے انسانوں نے سوال اٹھایا۔ دوسرا سوال یہ کہ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نزول فرماتا ہے تو اس نزول کا مطلب کیا؟ یہ دونوں جڑا ہوا ہے معاملہ۔ فرض کیجئے ایک آدمی کسی اونچائی پر ہے، اونچی جگہ پر، آپ ابھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کرسی سے نیچے بیٹھ گئے، تو جس وقت آپ کرسی سے نیچے بیٹھے اس وقت یہ آپ کا عمل ہوا، اور جب کرسی سے اترنے کا، نیچے اترنے کا معاملہ ہو گیا تو اب آپ کرسی پہ موجود نہیں ہیں، ابھی آپ کرسی پر ہیں تو نیچے نہیں ہیں۔ تو سوال انہوں نے کیا، معتزلہ نے اور منکرین نے، اس پر سوال اٹھانے والوں نے، اس حدیث کا انکار کرنے والوں نے یا اس کی عقلی تعویل کرنے والوں نے، کہ اگر اللہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نزول سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو نزول فرمانے کے بعد کیا عرش پر مستوی نہیں رہتا؟ اب ہمارے دماغ دنیا کی چیزوں کی مناسبت سے غور کر رہا ہے۔ یہ جتنے سوال ہو رہے ہیں، سب سے پہلی گمراہی یہاں کیا ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو اور اعمال کو مخلوق کی صفات کی طرح قیاس کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ، اب اس پر غور کیجئے، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہم کو اگر چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی درکار ہوتی ہے، اس سے اوپر جانا ہے تو اس سے اونچی سیڑھی لگتی ہے، اس کے اوپر جانا ہے تو اس سے اونچا وسیلہ لگتا ہے، اور اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر لگتا ہے، اس سے اوپر جانا ہے تو ہوائی جہاز لگتی ہے، اور پھر مزید بلندی پہ جانا ہے تو راکٹ درکار ہوتا ہے،
اب اس کے بعد یہ خلائی شٹل اور سیارے جو شٹل چھوڑے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں وہ لانچ کیے جاتے ہیں مریخ اور دوسرے مقامات پر جانے کے لیے، فضا میں سفر کرنے کے لیے، تصویریں لینے کے لیے. تو جتنی اونچائی پہ جانا ہے، جتنی دور جانا ہے، اتنا بڑا اور مضبوط وسیلہ درکار ہوتا ہے. تو یہ پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو بغیر وسیلے کے جائیں گے کیا؟ تو انبیاء، صالحین، صدیقین، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر لگتا ہے، مالک کے پاس جانے کے لیے مینیجر یا اس کا کلرک لگتا ہے، ڈائریکٹلی معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے کیا؟ یہ جو سوال ہے، یہ سوال خود اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کی معرفت نہ ہونے کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ آپ جاہل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت اور اس کی خوبیوں اور صفات سے قطعی واقف نہیں ہے. جو اللہ کی ذات و صفات سے واقف ہوگا وہ اس طرح کے سوال کر کے استحالے نہیں پیدا کرے گا کہ وہ قیاس کر رہا ہے مخلوق پر. بادشاہ دور ہے، ہم سے بادشاہ دور ہے، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ دور ہے، اللہ بھی دور ہے کیا؟ ہمیں وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ نہیں پہچانتا، ہاں اللہ بھی نہیں پہچانتا. ہماری ضروریات کیا ہیں، اس سے بادشاہ، وزیر، کسی کمپنی کا مالک اور کوئی سیٹ آدمی جو بڑا ہے، صاحب اختیار ہے، وہ واقف نہیں ہے، ہم سے نہیں واقف ہے، ہماری حاجتوں سے واقف نہیں ہے. اللہ سے اللہ بھی واقف نہیں ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کہہ رہا ہے ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھے تو آپ یہ جواب دیجئے کہ میں قریب ہوں. قریب ہوں علم کے اعتبار سے، ہاں اس کی دلوں کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوں، اس کے دل میں پیدا ہونے والے کیا ہے، ما یوسوس بہ نفسہ، انسان کے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے، ہاں علیم بذات الصدور، سینوں میں جو بھید چھپے ہوئے ہیں خیالات کی شکل میں، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے. تو اب اس ذات عالم الغیب والشہادہ کو آپ ان جاہلوں پر تصور کر رہے ہیں جو انتہائی ناقص علم کے ہیں. بادشاہ کا، وزیر کا محتاج ہے اپنی حکومت چلانے کے لیے، فوج کا محتاج ہے، سپہ سالار، معاونین کا، مددگاروں کا محتاج ہے. اس کی بادشاہت ان معاونین کے بغیر نہیں چل سکتی. کیا آپ اللہ کو بھی ایسا بادشاہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر ناراض ہو جائیں گے تو اللہ کی بادشاہت، مالک الملک ہونا، کائنات کی سلطنت کا چلانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلے اور خطرے میں پڑ جائے گا؟ کیا اللہ کی ذات کو آپ نے ایسا سمجھا ہے؟ اگر ایسا سمجھا ہے تو وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کی قدر آپ نے عظمت اور کبریائی نہیں پہچانی. پوری کائنات اللہ کی باقی ہو جائے، اللہ کا کوئی سلطنت میں ایک بال برابر کمی نہیں ہوگی. پوری کائنات اللہ کی موتی فرما بردار بن جائے، سب سے نیک انسان کی جیسی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ حدیث قدسی مسلم شریف کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں سب سارے لوگ نیک بن کر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے سامنے بندگی اور حقوق کی ادائیگی کے سلیقے کو سکھاتی ہے. اور یہ اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات سے متعلق ہم بحث پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی معرفت کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اس کے بغیر اللہ کی ذات کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے. ہم کو رب کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور رب کی معرفت کے بغیر ہم رب کے حقوق کو نہیں جان سکتے. یہ ہمارے بنیادی سوال ہے جو ہر مرد اور عورت، عالم جاہل کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص سے قبر میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، رب کون ہے. ہم رب کو ان صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے تو کہیں گے اللہ ربنا، ہمارا پروردگار اللہ ہے. ان صفات کے ذریعے سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے. اور یہ معرفت دنیا میں ہم جو جیتے ہیں نا، ہم بہت سی لذتیں اور نعمتیں جانتے ہیں. میں ایک جملہ ابھی کہہ دوں، وہ باتیں بعد میں آئے گی، کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے خود کہا ہے اور بعض سلف کا قول نقل کیا ہے کہ مساکین الدنیا، دنیا کے وہ مسکین لوگ ہیں، بہت غریب اور قلاش ہیں، وہ چاہے سریر مملکت پر بیٹھے ہوئے ہوں، تخت مملکت پر براجمان ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر جمہوریہ ہوں، کسی ادارے کے مالک ہو، بڑی پراپرٹی حاصل ہو گئی اور اپنے آپ کے گھمنڈ میں سماتے نہ ہو، لیکن وہ مساکین الدنیا ہے کون؟ جو دنیا میں آئے، دنیا میں زندگی گزاری، ساری نعمتیں اختیار کی، لیکن دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو سے وہ محروم رہے. اور وہ لذیذ نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو اس کی اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچاننا، اللہ کی رب کی معرفت حاصل کرنا اس کے اسماء و صفات اور اس کی خوبیوں کے ذریعے، کمالات کے ذریعے. یہ سب سے عظیم نعمت ہے. میں اس میں وہ بحث تو نہیں ہے، لیکن اگلے کسی بحث میں، کسی درس میں
یہ بحث کروں گا انشاءاللہ اس کے خاتمے پر کہ اسماء و صفات کا جاننا کیوں اہمیت کا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ جب ہم گھر میں میاں بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بال بچوں کے معاملات دیکھتے ہیں، دوست و احباب کے معاملات کرتے ہیں، جماعت سے متعلق امور کرتے ہیں، یہ سارے جو بھی معاملہ ہم زندگی میں کرتے ہیں ان سب کا تعلق ہمارے اس عقیدے سے ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے جان جائیں، ان کے قواعد کو جان جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب کی صحیح معرفت حاصل ہوگی، اس کی عظمت و کبریائی کی جانکاری حاصل ہوگی۔ اور جتنی اللہ کی عظمت و کبریائی کو ہم جانیں گے ہمارے اندر اتنا ایمان اعلیٰ، مضبوط، بہتر ہوگا، اور ایمان کی ساری خوبیاں اسی درجے کے مطابق ہمارے اندر آ جائیں گی۔ اور جس کے اندر جو خامی ہے، کمی ہے، وہ چاہے آپ اور ہم چھوٹے سے چھوٹے اخلاقی معاملے میں کوئی کمی اور جو ہے کمزوری رکھتے ہوں، اس کا تعلق ہمارے اس عقیدے سے ضرور ہے۔ اور جتنے لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں، وہ یہود و نصارہ، ہندو، بدھ مت اور جین مت کے لوگ چاہے ہوں، یا مسلمان کہلانے والے قبر پرست، تعزیہ پرست، شخصیت پرست، صوفی اور دوسرے جو اپنے کابرین کو، اپنے بزرگوں کو اور فلاں کی قبروں کو پوج رہے ہیں، یا کسی نہ کسی قسم کے شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات کی صحیح معرفت سے محروم ہیں۔ اگر وہ اللہ کو پہچان جائیں، اسماء و صفات کا صحیح علم حاصل کر لیں، تو شرک نہیں کر سکتے۔ ان کے شرک کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس علم سے محروم ہے، جاہل ہے، لہٰذا وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو گمراہی کچھ لوگوں پڑھے اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، یہ جو سوالات کیا کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سوال، اور اس سے متعلق جو دوسرے سوال ہیں یہ آگے کے ایک درس میں آئے گا، لیکن یہاں جو کتاب والے نے جتنی بحث کی ہے میں اتنا نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جو شخص یہ سوال کرے کہ ہمارا پروردگار سمائے دنیا پر کیسے نزول فرماتا ہے، کیسے اترتا ہے، تو قیل لہ، تو پہلے اس سے ہم کہیں گے، سوال کریں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے، کیف ہوا۔ اردو میں ہم جب کہتے ہیں نا کمیت اور کیفیت، کمیت کیفیت، تو کیفیت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سوال کیسے سے کیا جائے، کیفا سے، عربی میں کیفا، اردو میں کیسے، وہ کیسا ہے۔ اور کمیت وہ جس کا سوال کم سے کیا جائے، یعنی کتنا، تو کتنا تعداد جو بتائے وہ کمیت ہے، اور کیفیت جو صفت بیان کرے، صورت حال کسی چیز کی صفت کو، کی حالت کو بتائے، وہ کیفیت ہے۔ تو اب وہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اترتا ہے، تو اس کو جواب دینے سے پہلے ہم یہ سوال کریں، آپ اس سے پوچھیں کہ پہلے یہ بتاؤ تم کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ فَإِذَا قَالَ، اب اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ أَنَا لَا أَعْلَمُ كَيْفِيَتَهُ، کہ میں اللہ کی کیفیت کو نہیں جانتا، اس کی کیفیت سے میں ناواقف اور ناآشنا ہوں، تو اس کو ہم جواب دیں گے جب وہ یہ کہے گا، یہ جو قاعدہ چل رہا ہے ہمارا، جو قاعدہ ہے اس کا انطباق مثال میں دے رہے ہیں۔ ہمارا قاعدہ کیا ہے، جو پھر سے میں دہرا دوں کہ صفات کے باب میں کلام کرنا ویسے ہی ہے جیسے ذات کے بارے میں بات کرنا۔ ذات کے بارے میں ہم جو بات کہیں گے، جس طرح بات کہیں گے، جو قاعدہ اختیار کریں گے، ویسی ہی بات، وہی بات صفات کے بارے میں کہے گی۔ یعنی اللہ کی ذات وجود ہے، موجود ہے، صفات بھی موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود جو ہے۔ اللہ کی ذات کی مماثلت نہیں ہے، صفات کی بھی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی صفات کے متعلق، ذات کے متعلق جو قاعدے ہیں وہی قاعدے صفات کے بارے میں بھی کہیں گے۔ یہ بحث ہماری چل رہی ہے، اور اس میں یہ مثال دے رہے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ رب تبارک تعالیٰ آسمان پر اترتا کیسے، یہ اترنا اللہ کی فعلی صفت ہے، اس فعلی صفت کا وہ انکار کرنا چاہتا ہے، اور انکار کے لیے وہ اللہ کی اس صفت کی کیفیت پوچھ رہا ہے۔ تو ہم اس کا رد کرنے کے لیے اس سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے، تم اترنے کے تعلق سے تمہارے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات کی کیفیت کیسی ہے۔ تو یقیناً اگر وہ مسلمان ہے تو جواب دے گا کہ اللہ کی ذات کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، تو تب اس کو ہم جواب دیں گے کہ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ نُزُولِهِ، جس طرح تم اللہ کی ذات کی کیفیت نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے، اسی طرح اللہ کے نزول کی، آسمان عرش سے آسمان دنیا پر نزول کی کیا کیفیت ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ اذ العلم بکیفیت الصفت یستلزم العلم بکیفیت الموصوف، اس لیے کہ کسی صفت کی کیفیت کو جاننے سے لازمی طور سے، لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے، لازمی طور سے یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کی موصوف کی صفت کو بھی جانا جائے۔ یعنی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کی کسی صفت کی کیفیت کو ہم جان گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کی ایک کیفیت کو ہم جان گئے۔ اور جب اللہ کی ذات کی کیفیت ہمارے لیے سمجھنے کے لائق نہیں ہے، ہمارا دماغ اس پائے کا نہیں ہے اور ہم کو اس کا علم نہیں ہے، تو جب ذات کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے
اسی طرح صفات کی کیفیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ذات کی کیفیت کو جاننا جس طرح محال ہے تو اسی کی شاخ ہے، اسی کا حصہ ہے اس کی صفات کا معاملہ، لہٰذا اس کی صفات کی کیفیت کو بھی نہیں جان سکتے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ کیسے اترتا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ جب تم ذات کی کیفیت نہیں جانتے تو اسی طرح ہم نزول کی کیفیت بھی نہیں جانتے اور تم کو مان لینا چاہیے۔ وَهُوَ فَرْعٌ لَهُ وَتَابِعٌ لَهُ، صفت کی کیفیت کو جاننا یہ ذات کی کیفیت کو جاننے کی فرع ہے، اس کے تابع ہے، دونوں ایک ہی راستے پہ چلیں گے، ایک ہی قاعدے سے چلیں گے۔ فَكَيْفَ تُطَالِبُنِي بِعِلْمِهِ بِالْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَتَكْلِيمِهِ وَنُزُولِهِ وَاسْتِوَائِهِ، لہٰذا تم مجھ سے یہ کیسے مطالبہ کرتے ہو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے سننے کی، دیکھنے کی، کلام کرنے کی، اترنے کی، مستوی ہونے کی، ان صفات فعلیہ کی صفات میں بیان کرو، تم مجھ سے کیسے مانگ رہا ہو؟ جب اللہ کی ذات ہم نہیں سمجھ سکتے تو ان صفات کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے ان کی کیفیات کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ ذَاتِهِ، جبکہ تم اللہ کی ذات کی کیفیت کو نہیں جانتے تو ان صفات کی کیفیت کو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ تُقِرُّ بِأَنَّ لَهُ ذَاتًا حَقِيقَةً، اور جب تم یہ اقرار کر رہے ہو، یہ مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقت میں ہے، اللہ کے وجود کا تم انکار نہیں کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے، حقیقت میں ہے، ثابتۃ فی نفس الامر، حقیقت میں نفس امر میں اللہ کی ذات ثابت ہے، ہم یہ مان رہے ہیں، یہ عقیدہ اور ایمان رکھ رہے ہیں۔ مستوجبۃ لصفات، اور جب ہے تو وہ واجب ہے اس کے لیے کہ اس کی کمال کی صفات ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا، بتایا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور اس کی کوئی صفت نہ ہو؟ اگر آپ کسی کے بارے میں بتائیں کہ ایک ایسی چیز ہے، تو کیسی چیز ہے؟ ایک چیز ہے، وہ کیسی ہے؟ نہ چھوٹی ہے، نہ بڑی ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ بدصورت ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ کوئی بو ہے، نہ مزہ ہے، ہاں، نہ گیلی ہے، نہ سوکھی ہے، نہ زندہ ہے، نہ مردہ ہے، نہ عالم ہے، نہ جاہل ہے۔ اگر یہ کہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اس چیز کا تصور، جب میں آپ سے ایسی بات کہہ رہا ہوں تو اس چیز کا تصور آپ کر سکتے ہیں کیا؟ ذہن میں اس کی کوئی خاکہ یا تصور بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو جس چیز کی کوئی صفت نہ ہو اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کی صفت ہوگی۔ اب جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور ذات کامل ہے، احد و صمد ہے، تو اللہ کی ذات کے کامل ہونے کا اور کامل ہونے کا تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے کہ اس کے اندر کامل خوبیاں مانے۔ اگر کامل خوبیاں نہ ہو تو یہ ناقص ہوگی اللہ کی ذات، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پرے بات ہے۔ وہ ذات رب، الہ، معبود اور رب ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر نقص ہو، خامی ہو، یا جس کے اندر کوئی صفت نہ ہو۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ہے، نفس امر میں ثابت ہے، جو تمام خوبیوں کو چاہتی ہے، یعنی صفات کو لازم ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، اوپر سے نیچے اترنا، جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، واستواءہ، اور اس کا مستوی ہونا، یہ بھی نفس امر میں حقیقت میں ثابت ہے، اور وہ تمام کے تمام یہ جو صفات ہیں یہ صفات کمال کا حصہ ہیں۔ وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي لَا يُشَابِهُهُ فِيهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے تو یہ کمال کی صفات ہیں، ان صفات سے مخلوق میں سے کوئی بھی متصف نہیں ہے۔ ہاں، لہذا مخلوق کا سننا، مخلوق کا دیکھنا، مخلوق کا کلام کرنا، مخلوق کا کسی اوپر سے نیچے اترنا کہیں سے، اور مخلوق کا کسی چیز پر مستوی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے، دیکھنے، مستوی ہونے، اترنے کی طرح نہیں ہے، نہ اللہ ان کی طرح ہے، نہ یہ اللہ کی طرح ہے۔ یہاں یہ پہلا قاعدہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ بھی ہے، چونکہ یہ اصولی قسم کی بحث ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح دماغ کی تازگی کے ساتھ سمجھ میں آئے، لہٰذا آگے دو قاعدے انہوں نے اور ذکر کیے ہیں، اور اس میں جو دوسرا یعنی تیسرا قاعدہ ہے، ایک ہم نے پڑھ لیا، دوسرا متوسط ہے، اور تیسرا قدر تفصیل سے بیان کیا، اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں چاہوں گا کہ دوسرے قاعدے کے تعلق سے بھی ہم گفتگو اگلے درس میں کریں، تاکہ ذہنی نشاط کے ساتھ، چونکہ یہ بحث انتہائی اہم ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ جتنی اہم بحث ہے، میں محسوس کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شاید محسوس کریں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہندوستان پاکستان میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات سے متعلق یہ بحثیں، یہ قواعد اور ضوابط جو اہل سنت کے ہاں متفق ہیں، اور عربوں میں اس کا بہت ذکر اور چلن ہے۔ مسجد میں
کبار علماء ماہرین اور متخصصین کے باقاعدہ کتابوں پر اور ان فنون سے متعلق دروس ہوتے ہیں، لوگ حاضر ہوتے ہیں اور سندیں لیتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ عرب دنیا میں، خاص طور سے اب سعودی عرب میں، ایک عام آدمی جو دین سے تعلق رکھتا ہے، دروس وغیرہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ چاہے کاروبار وغیرہ سے کوئی دوسرے سے تعلق رکھتا ہو، دینی امور میں نہ ہو، وہ بھی اسماء و صفات سے متعلق جو تفصیلی معلومات اور قواعد کا علم رکھتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے علماء بھی نہیں جانتے یا اس سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ اسے بغور سنا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔